رات کے اندھیرے میں گاؤں کی خالی گلیوں میں ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا، لیکن وہ سکون صرف دکھاوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ گاؤں کے پرانے مکان کے اوپر جہاں چھتیں ٹوٹی ہوئی اور کھڑکیاں کسی بھی وقت گرج سکتی ہے، وہاں ایک اینک والا جن رہتا ہے۔ اس کا چہرہ کبھی کسی نے صاف نہیں دیکھا، بس ایک بڑے شیشے جیسے اینک کے پیچھے دھندلا سا عکس نظر آتا تھا جو ہر دیکھنے والے کو اپنے اندر کھینچ لیتا۔ ایک دن احمد نامی لڑکا اپنی دوست کے ساتھ کھیلنے نکلا۔ کھیل کے دوران وہ پرانے مکان کے پاس پہنچا جہاں سب کہتے تھے کہ اینک والا جن رہتا ہے۔ احمد نے ہمت کر کے اندر جھانکا اور اس لمحے اس کی آنکھیں بڑے اینک والے چشمے سے ٹکرا گئیں۔ وہ عکس جو شیشے کے اندر چھپا تھا اچانک زندگی پا گیا اور احمد کے دل میں ایک عجیب سی سردی اتر گئی۔ اینک والا جن نہ بولتا نہ چلتا، بس اپنے شیشے میں کسی کی بھی آنکھوں میں جھانکتا اور ان کے سب سے چھپے ہوئے خوف کو حقیقت میں بدل دیتا۔ احمد نے دیکھا کہ شیشے کے اندر اس کے دوست کا عکس بدل رہا ہے، جیسے وہ خود احمد کے سامنے زندہ ہو رہا ہو۔ دوست کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بھیانک شکل اختیار کرنے لگے اور احمد کو لگا کہ جیسے وہ کسی ڈرونی دنیا میں کھو گیا ہے۔ احمد نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جتنا وہ دوڑتا مکان کے دروازے اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ہر کمرے میں وہ اینک والا جن تھا، ہر شیشے میں اس کا عکس احمد کو گھور رہا تھا اور ہر لمحہ اس کے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیروں میں صرف احمد کی چیخیں گونج رہی تھیں اور اینک والا جن اپنے شیشے کے پیچھے خاموشی سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ صبح جب گاؤں کے لوگ آئے، وہ مکان خالی تھا۔ احمد کہیں نظر نہیں آیا، بس شیشے میں ایک دھندلا سا عکس باقی تھا جو ہر دیکھنے والے کو اپنے خوف میں جکڑنے کی دھمکی دیتا تھا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر رات کے اندھیرے میں تم اس مکان کے پاس سے گزرو تو شیشے میں تمہیں وہی خوفناک عکس دیکھنے کو ملے گا جو کبھی احمد کے دل میں اتر چکا تھا۔ اینک والا جن سیزن 2۔ گاؤں کے لوگ اب بھی پرانے مکان سے گزرنے سے ڈرتے تھے، لیکن احمد کی لاپتہ ہونے کی خبر کے بعد سب خوفزدہ اور چپ تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اینک والا جن صرف اینک میں زندہ رہتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ وہ اینک والا جن نہ صرف دیکھ سکتا تھا، بلکہ اپنے خوف کو حقیقی دنیا میں منتقل بھی کر سکتا تھا۔ چند مہینے بعد گاؤں کے بچے کھیلنے کے لیے پرانے مکان کے قریب گئے۔ ان میں سب سے زیادہ شجاعت رحیم میں تھی۔ وہ اکثر احمد کی کہانی سن کر ہنس دیا کرتا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ یہ سب کہانیاں صرف گاؤں کے بڑوں کی ڈرونی باتیں ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ مکان کے اندر داخل ہوا کی سرسراہٹ اور پرانی دروازوں کی چٹکنے کی آواز نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ رحیم نے جیسے ہی اینک والی پہلی کھڑکی کی طرف دیکھا، اس کے سامنے ایک دھندلا سا عکس نمودار ہوا۔ وہ عکس صرف احمد کا نہیں تھا، بلکہ گاؤں کے سب سے چھوٹے بچوں کے خوفناک روپ بھی اس میں جھلک رہے تھے۔ اچانک اینک والا جن حرکت میں آیا۔ وہ شیشے کے اندر سے باہر نہیں نکل رہا تھا، لیکن اس کی نظر سے ہی سب کچھ حرکت کرنے لگا۔ رحیم نے دیکھا کہ کمرے میں رکھے ہوئے تمام پرانے آئینے اور شیشے ایک دوسرے سے جڑ کر ایک خوفناک دیوار بنا رہے ہیں اور ہر عکس زندہ ہو کر کمرے میں گھوم رہا تھا۔ رحیم نے اپنی ہمت جمع کی اور چیخنے کی بجائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا۔ اس نے دیکھا کہ ہر شیشے میں موجود عکس اس کے خوف کو جانچ رہا ہے، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ وہ کب ٹوٹ جائے گا۔ لیکن رحیم نے ایک حوصلے بھرا فیصلہ کیا۔ اس نے اینک کے شیشے کو ہاتھ لگایا اور اپنی آنکھیں بند کر لے۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو شیشے کے اندر صرف اپنی عکس ہی نظر آیا اور اینک والا جن غائب ہو چکا تھا۔ رحیم نے جلدی سے مکان چھوڑ دیا اور گاؤں کے سب بڑوں کو سب کچھ بتایا۔ گاؤں والوں نے مل کر مکان کے شیشوں اور آئینوں کو توڑ دیا اور اینک والا جن کے رہنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہنے دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن واقعی ختم ہو گیا، لیکن کچھ کے خیال میں وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ آج بھی گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت کبھی تمہیں پرانے مکان کے قریب جانا پڑے تو ہوا کی سرسراہٹ اور دھندلا عکس یاد دلا دے گا کہ اینک والا جن ہمیشہ کہیں نہ کہیں نظر رکھتا ہے۔ لیکن گاؤں والوں کی ہمت اور رحیم کی عقل نے اسے انسانوں کے خوف میں محدود کر دیا اور اینک والا جن کی طاقت اب کبھی گاؤں میں مکمل طور پر ظاہر نہ ہو سکی۔